نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے بگن کریں گے۔ اچھا، یہ جو سورہ آل عمران کی 92 آیت ہے، یہاں سے چوتھا پارہ بھی شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آلموسٹ ہمارے 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں، آج ہم چوتھا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا، آپ کا وقت دینا، آپ کا کمپرومائزز کرنا، آپ کی قربانیاں دینا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کے لیے وقت کی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے کہ آپ قرآن کو اپنے آپ سے تھامے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو اس کے شر سے اس چیز کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، اور آپ کو حق سننے کی اور ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 92۔ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ بہت ہی خوبصورت آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کی شروعات کی ہے، تو انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ کریں گے، پھر انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سب سے پہلا لفظ ہے لن۔ ہم کئی مرتبہ یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے سارے لفظ جو ہوتے ہیں نہیں کے لیے آتے ہیں۔ لا آتا ہے، لم آتا ہے، لیسا آتا ہے، ماں آتا ہے، اور فیمیل کے لیے کیا آتا ہے؟ لیست، لیسا، لیست، ماں، لم، لا، نہیں، لن، اور ایک اور ورڈ آتا ہے لن کے ساتھ ساتھ کلا، لن اور کلا، یہ سب نہیں کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہ جو 2 آخر کے ورڈ ہیں لن اور کلا، یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں، اس کے اندر شیورٹی ہوتی ہے، سرٹینٹی ہوتی ہے، بات میں زور ہوتا ہے، پختگی ہوتی ہے۔ اور لن کا ترجمہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ تو لن کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی ول نیور، ول نیور، یعنی ناٹ کی جگہ ہم نیور کا ترجمہ کریں گے۔ ول نیور، ہرگز نہیں۔ تنالو، اب تنالو جو ہے، لن تنالو، اس کے روٹ لیٹرز ہیں نون یا لام، نون یا لام، ٹھیک ہے؟ اور یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع، فعل مضارع ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یتان کے تا کا میننگ ہوگا، رائٹ؟ تو ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس، امپرفیکٹ ٹینس، ٹھیک ہے؟ نون یا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ اب یتان کے تا ہم ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ یتان کیا ہے؟ یا، تا، الف، نون۔ یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، فعل مضارع میں یا کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ تا کے 2 میننگ ہوتے ہیں، تم یا پھر وہ۔ الف کا میننگ ہوتا ہے میں، اور نون کا میننگ ہوتا ہے ہم۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو یا تا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ وہ یا تم۔ اب یہاں پر کچھ بھی فیمیل ورڈ نہیں ہے، کوئی فیمیل کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تم کا ترجمہ دے گا، کیونکہ تم جو ہوتا ہے میل کے لیے ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے فیمیل کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم وہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ تم کا ترجمہ کریں گے۔ ہرگز نہیں، تا تم، ٹھیک ہے؟ تا تم۔ واو الف کس لیے ہوتا ہے؟ واو الف پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے، تو کیا ہو جائے گا یہاں پر ترجمہ؟ سب، یہاں پہ جمع ہو گیا یعنی تم سب۔
اور نون یا لام اس کے روٹ لیٹر ہے، نون یا لام. اب دیکھیں یا کی جگہ کیا آ گیا یہاں پر؟ الف آ گیا. نون یا لام ہے نا روٹ لیٹر، نون یا لام، لیکن یہاں پر کیا دکھ رہا ہے؟ نون الف لام، نالا دکھ رہا ہے. تو یہ یا کی جگہ کس نے لے لی؟ الف نے لے لی. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے پاس 3 ویک لیٹر ہیں، الف واو یا. یہ ویک لیٹر ہے، ویک یعنی کہ کمزور، حرف علت ہیں. علت کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں اور کبھی کبھی پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یا کی جگہ کس نے لے لی؟ الف نے لے لی. ٹھیک ہے، تو تم واو الف سب نالا پا سکتے ہو. ٹھیک ہے، ٹو اٹین، یو ول اٹین، یو ول اٹین. ول تو ہم نے لن میں بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے، یو ول اٹین، تم سب، تا تم واو الف سب پا سکو گے، پا سکتے. ٹھیک ہے، یو ول نیور اٹین، تم نہیں پا سکتے، ہرگز تم نہیں پا سکتے. البرا، البرا ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کیا کرتا ہے؟ کسی بھی ورڈ کو خاص کر دیتا ہے، کامن سے پراپر بنا دیتا ہے، نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ال خاص کے لیے ہو گیا. انگلش میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے the، لیکن اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کو خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ جو ورڈ ہے اس کا ترجمہ کہیں. خاص کہنے کا یہاں پر کوئی مطلب اردو زبان میں ایسے خاص ہم استعمال نہیں کرتے. تو د کا ترجمہ آ جائے گا البر. البر، ال تو ہو گیا. بر کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ را کے اوپر شد ہے تو با را را. بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی. ٹھیک ہے، بر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکی، یعنی رائچسنس، دا رائچسنس. ال آ گیا نا. ٹھیک ہے، رائچسنس بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی. ٹھیک ہے، بہت مرتبہ خیر الابرار ہے نا ورڈ پڑھتے ہیں ہم، ابرار مطلب نیک لوگ. تو بر کا مطلب ہوگا نیکی اور ابرار مطلب نیکی کرنے والے. تو لن ہرگز نہیں تھا تم واو الف سب نالا پا سکتے کس چیز کو؟ البرا، نیکی کو، یا ہم کہہ سکتے ہیں نیکی کی حقیقت کو. ٹھیک ہے، اصل جو نیکی ہے، ہم کہتے ہیں نا ہم نیک ہے بہت، ہم مانتے ہیں اپنے آپ کو نیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کی جو ہائیسٹ ڈگری ہے، جو سب سے اونچا درجہ ہے، جب تک تم نہیں پا سکتے حتی. ٹھیک ہے، اب اللہ نے کنڈیشن بتا دی کہ اگر تم پانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ لن ہرگز نہیں تھا تم واؤ سب نالا پا سکتے البرا نیکی کو حتی. حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ. حتی کا میننگ ہوگا یہاں تک کہ، unless and until. unless یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں until. until کا ترجمہ کیجئے. ٹھیک ہے، until یہاں تک کہ، یہاں تک کہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ. حتی کہ ہم روٹ لیٹرز نہیں بنائیں گے، یہ ورڈ وہ ہے، حرف ہے. ٹھیک ہے، لن ہرگز نہیں تھا تم واؤ سب نالا پا سکتے البرا نیکی کو، نیکی کی حقیقت کو، حتی یہاں تک کہ تنفقو. تنفقو جیسے تنالو ہے ویسے ہی تنفقو ہے. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل مضارع ہو جائے گا، یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے. امپرفیکٹ ٹینس ہے، اس کا مطلب تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم. ٹھیک ہے، واو الف کس کے لیے ہو گیا؟ پلورل کے لیے ہو گیا، جمع کے لیے ہو گیا. تم کا ترجمہ ہو جائے گا سب. واو الف کا ترجمہ ہو جائے گا سب، سوری ناٹ تم کا، واو الف کا ترجمہ ہو جائے گا سب، پلورل جمع کے لیے ہو گیا. بچا کیا درمیان میں؟ تا نکل گیا، واو الف نکل گیا، نون فا قاف، نفقا انفاق. یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، الصابرین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ہم نے یہ آیت پڑھی تھی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 25 یا 26 کچھ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوالٹی بتائی تھی نیک لوگوں کی، تو وہاں پر متقیوں کی کہ جو انفاق کرتے ہیں. انفاق کا مطلب کیا؟ خرچ کرتے ہیں. انفاق
تم سب انفاق کرو، تم سب خرچ کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خرچ کا ترجمہ ہم لیتے ہیں. تا تم، دیکھیں ہم پھر سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. تا تم، واو الف سب، اور نفقہ، نون فاقہ. نفقہ انفاق یا خرچ، خرچ کرو گے. یو ول اسپینڈ، یو اسپینڈ. انفاق مطلب اسپینڈ. ٹھیک ہے، منافق کے بھی روٹ لیٹر یہی ہیں. ٹھیک ہے، اور منافق مطلب ہپوکریٹ جو ہوتا ہے، جس کے دو منہ ہوتے ہیں، سامنے کچھ اور ہوتا ہے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، اس کے بھی روٹ لیٹر یہی ہوتے ہیں. اور وہ اس لیے ہوتے ہیں، نون فا قاف کا مطلب ہوتا ہے دو اوپننگ، کسی بھی چیز کی دو اوپننگ. جیسے فار ایگزامپل ایک پائپ ہے، ٹھیک ہے، اس پائپ کی دو اوپننگ ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس میں کیسا، انفاق میں بھی کیسا ہوگا، نفاق میں کیسا ہوگا کہ جو منافق شخص ہے اس کے دو منہ ہوں گے، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، دل میں کچھ اور منہ پر کچھ اور، ورڈ کچھ اور ایکشنز کچھ اور. تو اس کے ورڈز ایکشن، اس کے قول اور فعل میچ نہیں کریں گے، اسی لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے. اور انفاق کو کیوں کہا جاتا ہے نفقہ؟ کہ ایک جگہ سے آپ دیں گے تو اللہ رب العزت دوسری جگہ سے آپ کو اس کو لوٹا دے گا. ٹھیک ہے، اس کے بھی دو اوپننگ ہے، یعنی ایک ہاتھ سے دو اور اس سے زیادہ اللہ رب العزت سے لے لو. اوکے، تو اسی لیے دونوں کے روٹ لیٹر سیم ہیں. نون فاقا، تو تا تم واو الف سب نفقہ انفاق کرو گے، خرچ کرو گے. ٹھیک ہے، لن ہرگز نہیں. یاد رکھیں انفاق اور نفاق میں فرق ہے، تو دونوں لفظوں کو جب آپ ترجمہ کریں تو یاد رکھیں کہ جب منافق کی بات آئے تو نفاق ورڈ آئے گا، نفاق. اور جب خرچ کرنے کی بات آئے تو انفاق ورڈ آئے گا. ٹھیک ہے، انفاق مطلب خرچ کرنا، نفاق مطلب منافقت کرنا، ہپوکریسی دکھانا. اور انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، ٹو اسپینڈ. اور نفاق مطلب ہپوکریسی، ہپوکریسی. ٹھیک ہے، یعنی منافقت. یاد رکھیں اس چیز کو. لن ہرگز نہیں تا تم واؤ سب نالا پا سکو گے البرا نیکی کو یا نیکی کی حقیقت کو، حتی یہاں تک کہ تنفقو تا تم واو الف سب نفقہ انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، مما تحبون. یہ دو لفظ ہیں من اور ما، من پلس ما. اور من کا ترجمہ آپ کو پتا ہے، من کیا ہے، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، سے، فرام. انگلش میں فرام اور اردو میں سے. من یعنی سے. اور ماں کے تین ترجمے ہیں ہمیں پتا ہے، کیا، نہیں، جو، واٹ اینڈ ناٹ. تو یہاں پر واٹ کا ترجمہ ہو جائے گا، جو کا ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، من، سے، ماں، جو. من، فرام، اور ماں مینس واٹ. ٹھیک ہے، من سے ماں جو، اس سے جو یا اس میں سے جو. تا تم واؤ سب نفع کا انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، من سے ماں جو، اس میں سے جو، تحبونا. اب تحبونا یہ بھی کیا ہے، فعل مضارع ہے. فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے، تو اس میں بھی تا کا ترجمہ الگ سے ہوگا. تا کا کیا ترجمہ ہوگا، تم. واؤنون پلورل کے لیے آ گیا، واؤنون یعنی سب، تم، یو. ٹھیک ہے، آل اونا پلورل کے لیے ہو گیا، آل کے لیے جمع کے لیے. اور روٹ لیٹر کیا بن گئے، ہا، با، با. حب، محبت. ٹھیک ہے، محبت. ہم الگ سے لکھتے ہیں دوبارہ سے، ہا، با، با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ہا، با اور با. حب یعنی محبت، یعنی پسند کرنا کسی چیز کو. پسند کرو، جو تم پسند کرتے ہو، جو تم یو لو. ٹھیک ہے، یو، یو آل لو. تم سب محبت کرتے ہو، تم سب پسند کرتے ہو. لن ہرگز نہیں، تا تم واؤ سب نالا
پا سکتے ہو، البرا نیکی کو، نیکی کی حقیقت کو، حتیٰ یہاں تک کہ تم واؤل سب نفع کا انفاق کر دو، خرچ کر دو، من سے ما جو، اس سے جو، تحبون تا تم وانو سب حبا محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں تم سب پا سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم سب خرچ کر دو اس میں سے جو تم سب پسند کرتے ہو، یعنی جو تمہاری پسندیدہ تھی جو بھی چیزیں ہیں اس کو اللہ کی راہ میں جب خرچ کر دو گے تبھی تم نیکی کے ہائیسٹ درجے کو، بلند درجے کو پہنچ سکتے ہو۔ وما تنفقو، وہ اور، اینڈ کا ترجمہ ہوگا، اور کا ترجمہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے، واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور، ماں، ماں کا ترجمہ کیا نہیں جو ہے، تو یہاں پر جو کا ترجمہ ہو رہا ہے، واٹ کا ترجمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ماں و اور، ماں جو، اور جو، تنفقو سیم ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تا یتان کا تا ہے، تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم، اور واو الف کا ترجمہ ہو جائے گا سب، اور نفقہ، نون قاف، نفقہ کا مطلب ہو جائے گا انفاق، انفاق مطلب خرچ، سوری، خرچ، ٹو اسپینڈ، ٹھیک ہے، تم واؤل سب نفع کا انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، اور جو کچھ بھی تم سب خرچ کرو گے، وہ اور ما جو تم واؤل سب نفع کا انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، من شیئن، من پھر سے آیا، یہی من ہے، من حرف جر ہے، حرف جر، پریپوزیشن، جسٹ اے مومنٹ، ہم 1 منٹ میں چلتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من سے، فرام کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، فرام اردو میں سے شیئن، شیئن یہ ورڈز ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اب آپ لوگوں کو یہ جو ریپیٹڈ روٹ ورڈز ہیں اس کا وہ جو روٹ لیٹر ہے وہ یاد ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے، شین یا حمزہ، وہ جو لکھا ہوا ہے وہی اس کے روٹ لیٹرز ہیں، شین یا حمزہ، شئی کا مطلب ہوتا ہے چیز، کسی بھی چیز میں سے، کوئی بھی چیز، a thing، thing، ٹھیک ہے، from a thing، of a thing، ایکچولی میں of سوٹیبل ورڈ ہوگا یہاں پر، من کا ترجمہ آف کریں گے انگلش میں، ٹھیک ہے، فرام کے بجائے، وہ اور ما جو تم واولف سب نفع کا انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، من سے شیئن کسی چیز میں سے، کوئی بھی چیز میں سے، الٹا ترجمہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ من حرف جر ہے تو شیء کا ترجمہ پہلے ہو جائے گا اور من کا ترجمہ بعد میں کریں گے اردو میں، ٹھیک ہے، انگلش میں ہم سیدھا ترجمہ کریں گے، اردو میں ہم الٹا ترجمہ کریں گے، من سے شیئن کسی چیز میں سے، وہ اور ما جو تنفقو تم سب خرچ کرتے ہو، من شیئن کسی چیز میں سے بھی، فَإِنَّ اللَّهَ، و اور انا دو ورڈز ہیں، و پلس انا، ف کا ترجمہ ہوتا ہے پھر یا تو یا سو، دین، پس، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہم تو کا ترجمہ کر لیں گے، دین کا ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، دین، انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، انڈیڈ، ٹھیک ہے، بے شک، انڈیڈ، تو یقیناً، تو بے شک، تو کیا ہوگا بے شک، انا، تو تو انا بے شک، اللہ، اللہ کے روٹ لیٹر ہے الف لام ہا، الہ، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا ترجمہ تو اللہ ہی ہوگا، پھر انا بے شک، اللہ اللہ، بی اور ہی دو ورڈز ہیں، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، کو، یہاں پر کو کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کو کا ترجمہ ہوگا، آف کا ترجمہ ہو جائے گا، کو، اور ہی کیا ہے یہاں پر، یہ وہی ہی ہے، اٹیچ پروناؤن،
ہو کہیں یا ہی کہیں یا کھڑی زیر کے ساتھ ہی کہیں، سب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اٹیچ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل، مت- متصل یعنی جو جڑ کر آ رہا ہے. پرسنل پروناؤن یا فائلی ضمیر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہی مطلب اٹ کا ترجمہ ہو جائے گا اس، اس کو. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہاں جی، اس کو. بی کو ہی، اس کو الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بی حرف پہ جا رہا ہے تو ہی کا ترجمہ پہلے ہو جائے گا اس کو، آف اٹ. ٹھیک ہے، آف اٹ انگلش میں سیدھا ہی ترجمہ ہوگا، بی کا ترجمہ آف ہوگا اور ہی کا ترجمہ اٹ ہوگا، لیکن اردو میں آپ ترجمہ الٹا کریں گے حرف جر کی وجہ سے. علیم، علیم فعیل پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے، فعیل پیٹرن پر علیم، عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور فعیل پیٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنٹینیوٹی، ایگزیجریشن، یعنی یہ تسلسل اور دوام، کوئی چیز کا چلتے رہنا، ہمیشہ چلتے رہنا. اور کھاٹے کے ساتھ، مطلب جس طرح سمندر کیسے چلتا ہے بغیر رکے بغیر تھمے، اس طریقے سے اس صفت کا موجود ہونا. تو علیم اللہ کی صفت کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ چلتی رہنے والی ہے، اور زور و شور کے ساتھ کبھی کم نہیں ہونے والی. اللہ کا علم کبھی کم نہیں ہونے والا اور کبھی ختم بھی نہیں ہونے والا. تو دونوں صفت اس میں موجود ہے. علیم مطلب علم والا، علم والا یعنی جاننے والا. یہاں پر جاننے والا کا ترجمہ کیجئے، جاننے والا. ٹھیک ہے، all knowing، all knowing. ٹھیک ہے، all knowing. تو یہاں پر کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ لن ہرگز نہیں تھا تم واولف سب نالا پا سکتے، البرا نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تا تم واولف سب نفع کا انفاق کر دو، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو، من سے ما جو اس سے جو، تحبون تا تم واولف سب واؤنون سب، حبا محبت کرتے ہو تم سب، پسند کرتے ہو. ہرگز نہیں تم سب پا سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم سب خرچ کر دو اس میں سے جو تم سب پسند کرتے ہو. اور ما جو تا تم واولف سب نفقہ خرچ کرو گے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من سے شیئن کسی چیز میں سے بھی، پھر انا بے شک اللہ اللہ بھی کو ہی اس کو، علیم جاننے والا ہے. تو اللہ رب العزت اسے بخوبی جانتا ہے، جاننے والا ہے، all knowing. دوبارہ دیکھیں، ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں تا تم واولف سب نالا پا سکتے، البرا نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تا تم واولف سب نفع کا انفاق کر دو، خرچ کر دو، من سے ما جو اس میں سے جو، تحبون آتا تم واؤنون سب، حبا محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو. اور ما جو تا تم واولف سب نفع کا انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، من سے شیئن کسی چیز میں سے بھی، پھر انا بے شک اللہ اللہ بھی کو ہی اس کو، علیم جاننے والا ہے. اس کو اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم روانی پڑھتے ہیں، دیکھیں، ہرگز نہیں تم سب پا سکتے نیکی کی حقیقت کو یہاں تک کہ تم سب خرچ کر دو اس میں سے جو تم سب پسند کرتے ہو، اور جو کچھ بھی تم سب خرچ کرو گے کسی چیز میں سے بھی، تو بے شک اللہ تو اس کو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فارمولا بتا دیا کہ اگر تم نیکی کو، نیکی کے ہائیسٹ رینک کو، بہترین درجے کو پانا چاہتے ہو تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرنی پڑے گی جو اپنے لیے، حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے وہ چیزیں پسند کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے ترک کر دیتے ہیں، جو چیزوں کو ہم اپنے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کو ہی جب پہنچو گے، جب تم کیا کرنے لگو گے؟ اپنے بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند کرنے لگو گے جو تمہیں خود کو پسند ہو. ہمارا تو کرائٹیریا کیا ہے کہ جب ہم دکانوں پر کسی کے لیے گفٹ خریدنے جاتے ہیں تو دکان والے بھی کیا پوچھتے ہیں؟ شاپ کیپر پوچھتا ہے کہ تم کو خود استعمال کرنا ہے یا دینا ہے؟ پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، دینے والا بتاؤ. تو وہ کیا کرتا ہے کہ لوور کوالٹی کا، جو بری مطلب اس کا کوالٹی کا ہوتا ہے وہ چیز دکھاتا ہے.
اور جب آپ کہیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خود استعمال کرنا ہے، تو پھر وہ الگ کوالٹی کا دکھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے سوسائٹی میں نارم فکس کر دیا کہ اگر کسی اور کو دینا ہے تو کمتر مال دو، اور کسی اور سے لینا ہے تو اچھا اچھا، اور اپنے لیے استعمال کرنا ہے تو اچھا. لیکن یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ نیکی کے درجے، بلند درجوں کو پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم وہی کچھ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو تم وہی چیزیں خرچ کرو جو کہ اپنے لیے پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے؟ اور بہترین چیزیں لوگوں کے کو ہدیے میں دو، بہترین چیز کو اپنے راہ خدا میں خرچ کرو، ردی مال سے پرہیز کرو. اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ میں بہت ساری کنڈیشن پڑھی تھی انفاق کی، خرچ کرنے کی، کہ ریاکاری سے مت دو، دکھاوے سے مت دو، ردی مال مت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسی چیزیں مت خرچ کرو کہ تم خود اگر تمہیں کوئی وہ دے دے تو تم کیا کرو گے، تو تم لینے سے انکار کر دو گے، یا تم کیا کرو گے، اس کے مطلب اس چیز کو پسند نہیں کرو گے کہ تمہیں ایسی خراب چیز دے دی. تو ایسی چیزیں دوسروں کو مت دو. ٹھیک ہے؟ لیکن دیکھیں یہاں پر کیا معاملہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینے کے اصحاب حیثیت میں سے تھے، وہ بہت اچھے مطلب رچ تھے، ویلدی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مال دولت عطا کیا تھا، حضرت ابو طلحہ انصاری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی یہ آیت سن کے کہ اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں کیا کرو، بہترین مال کو خرچ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیرہا کا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. ان کا پاس مطلب ایک باغ تھا، وہ بہت ان کو پسند تھا، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، یعنی اس میں تو بہت فائدہ ہے، یعنی وہ جو باغ تم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو اس میں تو بہت فائدہ ہے. میری رائے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور زادوں میں، یعنی اپنے چچا زاد جو بھتیجے بھتیجا ان کے اندر اس کو تقسیم کر دیا. تو اچھی چیز کا یعنی صحابہ کرام کس طریقے سے آیتوں کو لیتے تھے کہ فوراً اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے. جیسے ہی کوئی آیت سنی تو اس کے اوپر کیا کرتے تھے، عمل کرنے لگتے تھے. کہ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اب اس میں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد اللہ کا رسول، میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. یعنی جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی. تو کبھی بھی جب دوسروں کو دینے کا ارادہ کریں تو کیا کریں، اچھا مال دینے کی کوشش کریں. جب وہ پھٹ جائے، برا ہو جائے، کپڑے بھی پورے جو پہننے کے لائق نہ بچیں تو پھر نہ دیں. اس سے کچھ وقت پہلے دے دیں کہ وہ استعمال کے کسی کے استعمال میں آ جائے. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہاں پر اور کیا ہے، اب اس کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ جو تھوڑی کم کوالٹی کی چیزیں ہم دے نہیں سکتے، جو کمتر چیز یا اپنی ضرورت سے زیادہ جو بیکار چیزیں ہیں، یعنی ہمارے یوز میں نہیں آ رہی ہیں اور ویسٹ پڑی ہوئی ہے ہمارے گھر میں، تو اب ایسا اس کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی رکھے رہیں اور ایسے ہی کیا کریں، وہ ڈھیر جمع کرتے رہیں جو ہمارے چیزیں کام کی نہیں. وہ بھی آپ صدقہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے دیکھیں آگے کیا فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کا تو اجر دے گا. تو ہماری جو چیزوں کی کوالٹی ہے اس کے حساب سے اجر تو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کم تر چیز ہے، کم کوالٹی کی چیز ہے، جو ہمارے استعمال میں نہیں آ رہی ہے چیز، اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا. اجر ملے گا، لیکن ہماری جو نیتوں کا شمار ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور ہماری جو چیزوں کی کوالٹی کا شمار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق اجر کو کیا کریں گے، کم زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا مفہوم آتا ہے کہ کمتر چیز یا اپنی ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے یا استعمال شدہ پرانی چیز کا صدقہ نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے. یا اس کا اجر نہیں ملے گا، یہ بھی مطلب نہیں ہے. اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے. وہ کمال و افضلیت محبوب چیز کے خرچ کرنے پر ہے. یعنی کہ جب آپ زیادہ نیکی، اور جو افضل نیکی ہے وہ کیا ہے کہ محبوب چیز خرچ کی جائے، جو پسندیدہ چیز ہے وہ خرچ کی جائے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں، یقین اگر آپ کا ہوگا نا، تو جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی راستے سے اور ایسے راستوں سے آپ کو لوٹا دیں گے کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور جو آپ دیں گے اس سے بہتر اللہ رب العزت آپ کو کیا کر دیں گے، لوٹا دیں گے۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، اچھی یا بری چیز، اللہ اسے جانتا ہے، اس کے مطابق جزا تو دے گا ہی، جزا سے تو نوازے گا ہی، لیکن ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ اگر کمتر چیز، جو اپنی ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے، اس کو بھی جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس کے لیے نیت کا بھی درست ہونا ضروری ہے۔ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں خرچ کہ ہم جو ہے ردی مال ہے اس لیے خرچ کریں، نہیں، یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کا نعم البدل دیا ہوا ہے، ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں تو اس لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کا بھی اجر دینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں تو اب انشاءاللہ دوبارہ سے دیکھیں اس آیت کو۔ لن، ہرگز نہیں، تا تم واولے سب نالا پہنچ سکتے، پا سکتے، البرا نیکی کو، نیکی کے بلند درجے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تا تم واولے سب نفقہ خرچ کر دو، من سے ما، اس میں سے جو، تا تم واولے سب حبا محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، وہ اور ما جو، تا تم واولے سب نفقہ انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، من سے شیئن کسی چیز میں سے بھی، پھر انا بے شک اللہ، اللہ بھی کو ہی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ ہرگز نہیں تم سب پا سکتے نیکی کی حقیقت کو، یہاں تک کہ تم سب خرچ کر دو اس میں سے جو تم سب پسند کرتے ہو، اور جو کچھ بھی تم سب خرچ کرو گے، تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم اگر جو ضرورت سے زیادہ چیز ہے جو تمہارے استعمال میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو اللہ رب العزت نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو گے کسی چیز میں سے بھی، تو بے شک اللہ تو اس کو جانتا ہی، اجر تو ملنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ اکرام جتنا ظرف رکھیں کہ ہم اپنی پسندیدہ محبوب چیزیں جو ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ ہم جب اپنے ڈریسز دیتے ہیں تو اس میں سے دوپٹے رکھ لیتے ہیں کہ دوپٹہ اچھا ہے، کام آئے گا دوسرے ڈریس کے ساتھ، پھر ہم کبھی اس میں دیکھتے ہیں اوہ یہ شلوار تو اچھی بالکل نہیں چمک رہی ہے، ہم وہ رکھ لیتے ہیں۔ کوئی چیز ہے ڈنر سیٹ کا کچھ وہ کر رہے ہیں، حصہ دے رہے ہیں، تو چلو اس میں سے 4 پلیٹ اور رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیں شوہ نفس سے اللہ رب العزت پاک رکھے، ہمیں نفس کی کنجوسی سے اللہ رب العزت بچا کر رکھے، نفس کی بخیلی سے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اور ہمارے ظرف، ہمارے دلوں کے جو بخیلی اللہ رب العزت اس کو ختم کر کے ہمیں وہ کشادگی عطا فرمائے ہمارے دلوں کو، جو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایسے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایکسپلینیشن بہت ہے، لیکن ہم جو ہے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ سب سے پہلا لفظ ہم دیکھتے ہیں، کلو۔ کلو، کاف، لام، لام اس کے روٹ لیٹر ہے، اور کلو یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو ایوری، ٹھیک ہے، تمام، all، تو یہاں پر all کا، ہر کا ترجمہ ہو جائے گا۔ کاف لام لام اس کے روٹ لیٹر ہے، ہر، تمام، سب، all، ٹھیک ہے، ہر، طعامن، طعامی، الطعامی، ال سے آ رہا ہے، ال کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں، اور اردو میں ہم اس کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے۔ ال کا کیا ترجمہ، ال کا کیا کام ہوتا ہے، کسی بھی کامن ورڈ کو پراپر بنا دیتا ہے، یعنی نکرہ کو معرفہ، عام لفظ کو خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طعامن اس کے روٹ لیٹر ہیں توئیں، عین، میم، طعام، طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، غذا، کھانا یا پھر غذا، فوڈ، دا فوڈ، انگلش میں دا فوڈ ہو جائے گا، انگلش میں ہو جائے گا، اردو میں کھانا، ہر کھانا، ہر غذا، ہر کھانا، کلو، ہر، الطعامی، کھانا، ہر کھانا کیا تھا، کانا، کانا یہ ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں، کانا، کانا کیا ہے، پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور کاف، واو، نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، کانا
काना यकूनु, काना के 3 मतलब होते हैं: है, था, होना। है, था, होना। ठीक है, तो यहाँ पर था का तर्जुमा होगा, वॉज का तर्जुमा होगा। ठीक है, था का तर्जुमा होगा था, वॉज। कुल्लू, हर, तामिन, खाना। कुल्लु तामी, कुल्लु तमाम, हर गिजा, हर खाना, काना था, हिल्लन, था, लाम, लाम, इसके रूट लेटर हैं। हिल्लन मतलब लॉफुल, हलाल। ठीक है, हलाल। हलाल मतलब वो चीजें जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो चीजें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इजाजत है कि हम उसको खा सकते हैं, तो वो हलाल हो गए। ठीक है, कुल्लू हर तामिन, खाना, काना था, हिल्लन, हलाल। ली बनी इसराइला, ली और बनी इसराइल दो अलग अलग लफ्ज हैं। ली क्या, ली है हरफ जर, प्रपोजिशन है। ली का तर्जुमा होगा लिए, फॉर। ठीक है, फॉर, लिए। किसके लिए, बनी इसराइल। तो हम बनी इसराइल का तर्जुमा हम क्या करते हैं, बनी इसराइल ही करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, बनी मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, औलाद। ठीक है, बनी के रूट लेटर हैं बा, नून, या। बा, नून, या, बनी। ठीक है, बनी मतलब औलाद होता है, बेटे इब्न का प्लूरल है बनी। तो यहाँ पर बनी मतलब चिल्ड्रन, बेटे, औलाद। इसराइल, इसराइल किसका लकब है, याकूब अलैहिस्सलाम का। इसरा मतलब बंदा, ईल मतलब अल्लाह, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला, अरबी में हम अब्दुल्ला कहें, और इंग्लिश और जो हिब्रू जबान है, इब्रानी जबान में हम इसराइल कहें, एक ही बात है। अब्दुल्ला और इसराइल दोनों एक ही लफ्ज हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर औलाद याकूब भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप बेटर ये है कि बनी इसराइल ही कहें, क्योंकि ये पूरी एक कौम का नाम है। ठीक है, कुल्लू हर तामी, खाना। कुल्लु तामी, हर खाना, काना था, हिल्लन हलाल। ली लिए, बनी इसराइला, बनी इसराइल के लिए। जो बनी इसराइल कौम है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, उसके लिए तमाम खाने जो अल्लाह ने जायज किए थे वो सब के सब क्या थे, हलाल थे। इल्ला, इल्ला सिवाय, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, सिवाय, ये एक्सेप्टिव पार्टिकल है। मगर का भी आप तर्जुमा कर सकते हैं, सिवाय, मगर। माँ हर्रमा, माँ, माँ के 3 तर्जुमे हैं, क्या, नहीं, जो। यहाँ पर जो का तर्जुमा हो रहा है, व्हाट। ठीक है, व्हाट, जो। हर्रमा, हर्रमा ये हिल्लन था या हर्रमा है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ह और मीम, इसका तर्जुमा है, रूट लेटर है हराम। ठीक है, हर्रमा, हराम किया। मेड, अनलॉफुल, मेड अनलॉफुल। ठीक है, हिल्लन मतलब लॉफुल, और हर्रमा मतलब अनलॉफुल। कुल्लू हर तामी, खाना, काना था, हिल्लन हलाल, ली लिए, बनी इसराइला, बनी इसराइल के लिए। इसको बनी इसराइली कहें, इसका तर्जुमा ना करें, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है। ठीक है, हर खाना था हलाल, बनी इसराइल के लिए। अब ये तो उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ली हरफ जर है, तो बनी इसराइल को पहले पढ़ेंगे उर्दू में, और फिर ली को पढ़ेंगे। बनी इसराइल के लिए हर खाना हलाल था, इल्ला सिवाय माँ जो हर्रमा हराम कर लिया। ठीक है, हराम किया। इसराइला, इसराइला, इसराइल ने। अब इसराइल कौन है, याकूब अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पर आप तर्जुमा करेंगे याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, क्योंकि ये उनका क्या है, लकब है। ठीक है, तो आप यहाँ पर तर्जुमा आप याकूब अलैहिस्सलाम कर सकते हैं, या आप इसराइल भी कहें तो कोई हर्ज नहीं, वो उन्हीं का लकब है। ठीक है, इल्ला सिवाय माँ जो हर्रमा हराम कर लिया, इसराइला इसराइल ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने, अला नफ्सिही, अला हरफ जर है, प्रपोजिशन है। अला का मतलब होगा पर, ऊपर। ठीक है, ऊपर या पर, अपॉन, अपॉन।
ٹھیک ہے، اپون، آن، اپون، پر، کس پر؟ نفسی ہی، دو ورڈز ہیں، نفس اور ہی. نفس کا مطلب ہوگا جان، اپنا آپ، اپنے آپ کو بھی نفس کہا جاتا ہے. ہم سیلف، سیلف ایکچولی میں سیلف اس کا ترجمہ ہوگا اپنا آپ، اپنا آپ، اپنی جان، یا سیلف کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، سیلف، نفس، نفس کا ترجمہ ہم نفس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہی کیا ہے؟ یا بھی جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا بھی ہی یا ہو آپ کہیں. ہی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہی مطلب اس کی، اپنی، اس کی اپنی، اپنی نفس پر. ہم سیلف، ہم تو ہم اور سیلف دونوں ملا دیے تو ہم سیلف. ٹھیک ہے، ہم سیلف، اپنی نفس پر. تو کیسے ترجمہ ہوگا؟ اس کی نفس پر. الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اعلیٰ حرف جر ہے تو نفسی ہی کو پہلے پڑھ لیں گے. اس کی نفس پر حرما، حرام کر لیا، ما جو حرما، حرام کیا، اسرائیل، اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے، اللہ پر، نفس، نفس ہی اس کی نفس پر، اپنی نفس پر، اپنی جان پر، جو انہوں نے خود سے حرام کر لیا وہ. اس کے علاوہ تمام کھانا کیا تھا؟ حلال تھا. من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوگا فرام، سے کا ترجمہ ہوگا فرام، کا ترجمہ ہوگا ٹھیک ہے من سے. قبل، قبل یہ ورڈ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بعد، قبل دونوں ورڈ پڑھ چکے ہیں. قبل مطلب بیفور، پہلے. آف، دا، لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. اس سے پہلے، من سے قبل پہلے، اس سے پہلے. ٹھیک ہے، من پہلے، بیفور، سوری قبل یعنی پہلے، بیفور. ان تنزل التورات، ان، ان کا ترجمہ یہاں پر کیا ہوگا؟ کہ، دیٹ. ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ ہوگا دیٹ، کہ. تنزلی، تنزلہ، تنزلہ. اب یہ دیکھیں تنزلہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، فعل مضارع، لیکن پیش اور زبر کے ساتھ آ رہا ہے. پہلے پہ پیش ہے، تیسرے پہ زبر ہے. اس کا مطلب مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے، امپرفیکٹ پیسو ہے. امپرفیکٹ پیسو پیش اور زبر کی وجہ سے، فتحہ، دمہ اور فتحہ کی وجہ سے یہ امپرفیکٹ پیسو ہے. اچھا، ون مور تھنگ، یہ یتان کا تا ہے. تاکہ دو ترجمے ہوتے ہیں، وہ یا تم، فیمیل کے لیے وہ اور میل کے لیے تم. اب یہاں پر کون ہے فیمیل؟ تورات، کیونکہ دیکھیں اس کے آخر میں گولتا آ رہا ہے. تو جس ورڈ کے آخر میں گولتا آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فیمیل ورڈ ہوتا ہے. ورڈ فیمیل ہوتا ہے نا، تورات فیمیل نہیں ہے، کتاب فیمیل نہیں ہے. وہ ورڈ کیا ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، وہ ورڈ مؤنث ہے. تو چونکہ یہ تورات مؤنث ہے تو کیا ترجمہ ہونا چاہیے تا کا؟ وہ. ٹھیک ہے، تم نہیں ہوگا، وہ ترجمہ ہوگا. ان کے، تا، وہ، نزلہ، نون، زا، لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. نزلہ، ریویلڈ، ای ڈی کے ساتھ آ جائے گا کیونکہ کیا ہے؟ پیسو ہے. کہ نازل کی جائے، جاتی، کہ نازل کی گئی، نازل کی گئی. ٹھیک ہے، نازل کی گئی. اللہ سوائے ما جو حرما، حرام کیا، اسرائیل، یعقوب علیہ السلام نے، علا پر، نفس، نفس ہی اس کی نفس پر، اپنی جان پر، من سے پہلے، قبل پہلے، اس سے پہلے، ان کے، تا وہ، نزلہ نازل کی گئی، التورات، تورات نازل کی گئی. تورات اس سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں جو ان کو نہیں پسند تھی وہ چیزیں کیا کی تھی؟ وہ نہیں کھاتے تھے. اب سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. تو نبیوں کی بھی اپنی کوئی چوائس ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں نہیں پسند ہوتی ہے تو ہم نہیں کھا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، ہم میں سے بھی بہت بہت ہم جو ہے ہر چیز جو اللہ نے حلال کی ہر چیز تو نہیں کھاتے. کوئی لوگ پرانس کھاتے ہیں، کوئی نہیں کھاتے، رائٹ.
تو کوئی چیز ہے، کوئی لوگ مشروم کھا رہے ہوتے ہیں، ابھی اس کا بھی مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی، کسی کو پنیر پسند ہوتا ہے نہیں ہوتا، کسی کو ملک پسند ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے، اپنی اپنی چوائس کی، اپنی پسند کی بات ہے۔ اسی طرح جو یعقوب علیہ السلام تھے، کچھ چیزیں جو تھیں ان کو نہیں پسند تھی تو وہ نہیں کھاتے تھے، انہوں نے اپنی نفس پر حرام کر رکھا تھا، مطلب وہ نہیں کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن کب تک؟ جب تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی، جب تک کی بات ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ قل حکم ہے، حکم امر ہے، حکم امر یعنی امپیریٹو ہے، امپیریٹو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آرڈر بھی آپ اس کو آرڈر، ٹھیک ہے؟ حکم ہے، قل آپ کہہ دیجئے، آف سوری آف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، قل کا مطلب کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، سے ٹھیک ہے، سے فرما دیجئے، فَأْتُو بِالتَّوْرَاتِ، فَأْتُو، اب یہاں پر فَأْتُو ف اور آتو دو ورڈز ہیں، ف تو دین، ٹھیک ہے؟ دین اور تو کا ترجمہ ہوگا، دین کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر یا تو یا دین یا پھر سو پس، پس کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، دین کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آتو حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اب یہ بھی حکم ہے، آرڈر ہے، سوری کمانڈ ہے، آرڈر ہے، حکم ہے۔ تو آتو حمزہ تا یا عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے؟ عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، یہاں پر واو الف کس لیے آ جائے گا؟ پلورل کے لیے ہو جائے گا، جمع کے لیے ہو جائے گا، اب حکم ہے تو اس میں تم تو خود ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے، پھر واو الف تم سب، عطا کا مطلب ہم نے کیا کہا؟ آنا، لیکن جب حکم ہوگا تو کیا ہوگا؟ آؤ، لیکن اگر ہم آگے دیکھیں تو بی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آتا کے ساتھ بی آئے گا تو لاؤ کا ترجمہ ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہے دیکھیں، اس کا ترجمہ ہے آؤ، آنا، سوری آؤ نہیں آنا، لیکن اس کے ساتھ جب بی ملا لیا جائے گا آگے کا تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ دونوں کو ملا کے لانا، اور حکم ہوگا تو آؤ کی جگہ لاؤ کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، پھر واو الف تم سب، آتی بھی لے آؤ یا لاؤ، قل آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، جا بھی ہم نے کہا تھا، دیکھیں جا کا مطلب ہوتا ہے کہ جا کا مطلب جی تو بھی، جا مطلب آنا، اور پھر جا بھی کا مطلب لانا، اسی طرح بالکل آتا کا مطلب آنا اور جا آتا بی کا مطلب ہوتا ہے لانا، ٹھیک ہے؟ بی لگ جانے سے اس کا ترجمہ لانے میں، برنگ میں چلا جاتا ہے، برنگ، لاؤ، آتی بی، لاؤ، ٹھیک ہے؟ لے آؤ، کل آپ کہہ دیجئے، پھر واؤ تم سب، آتی بھی لاؤ، کیا لاؤ؟ التورات، تورات، تورات کا ہم اردو میں ترجمہ تورات کریں گے، تورا، انگلش میں آپ کہیں گے تورا، تورا، فَتْلُوہا، اب حکم، دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ فَتْلُوہا، پھر، تو، سو، دین، پس، تلو، یہ حکم ہے، واؤ پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، یہ اصل میں واؤ الف ہی تھا، لیکن وہ ہا جو اٹیچ ہوا اس کی وجہ سے یہ الف ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ واؤ کا مطلب ہو جائے گا سب، تم سب، پھر، اور تلو تا لام واؤ اس کے روٹ لیٹر ہیں، تا لام واؤ، تلو تلاوت کرو یعنی پڑھو، ریسائٹ، ٹھیک ہے؟ پھر پڑھو، پھر سوری پھر دین تلو تا
لام واو تلو پڑھو، پڑھو ریسائٹ، ٹھیک ہے. واو الف کس کے لیے ہو جائے گا؟ پلورل کے لیے. اب یہاں پر واو جو ہے نا یہ ایک ایکسٹرا واو نہیں دکھ رہا ہے. کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ حرف علت ہے. حرف علت کس لیے ہوتا ہے؟ کہ کبھی کبھی وہ غائب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کسی اور سے جگہ کو چینج کر لیتا ہے. تو یہاں پر وہ غائب ہو گیا، اسی لیے تا اور لام ہی روٹ لیٹر دکھ رہے ہیں. وہ جو واو دکھائی دے رہا ہے وہ صرف اور صرف پلورل کا ہے، جمع کا ہے. ورنہ یہاں پر تا لام واو کے اوپر شد ہوتا، واو کے اوپر کیا ہونا چاہیے تھا؟ تشدید ہونی چاہیے تھی. لیکن ایسا کچھ ہے اس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے؟ نہیں لگی ہوئی ہے. تو تشدید نہیں لگی اس کا مطلب کہ وہ واو کیا ہو گیا؟ ڈراپ ہو گیا، غائب ہو گیا. تو تلو تلاوت کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہوگا، اور واو واو جو ہے پلورل کے لیے جمع کے لیے ہو جائے گا. پھر تلو تم سب تلاوت کرو، تلاوت کرو یعنی پڑھو. ہاں، ہاں کیا ہے؟ واو، واو پلورل کے لیے سب کے لیے ہے. اور ہاں جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. جیسے ہی تھا ویسے ہی ہاں ہے. اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل ہے. ہاں مطلب اسے، اس کو، اس کو کس کو؟ ٹو اٹ. یہ ہاں کی ضمیر فیمیل کی ضمیر ہے نا. دیکھیں ہو کا ترجمہ اور ہا کا ترجمہ بالکل سیم ہوتا ہے. اوکے، دونوں کا ترجمہ اس کو ہوتا ہے یا اسے ہوتا ہے. اٹ کا ترجمہ ہوتا ہے شی، سوری ہی کا، ہر کا ترجمہ ہوگا ہز، اور ہر کا ترجمہ ہو جائے ہو مطلب ہز اور ہا مطلب ہر. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اٹ بے جان چیز کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ ہاں جو ہے تورات کی بات ہے. کس کو پڑھنا ہے؟ تورات کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں کی ضمیر تورات کی جانب جا رہی ہے، تو یہ اٹ کا ترجمہ ہو جائے گا یہاں پر. اسے، اسے پڑھو. اوکے. پھر واؤ تم سب تلو تلاوت کرو، ہاں اس کی کس کی؟ اس تورات کو لے کر آؤ اور پڑھ کے بتاؤ کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو حرام کیا تھا وہ اللہ نے بھی حرام کر دیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں. ان کنتم صادقین، ان، اف، اگر. ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر، اف. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں ہم کہتے ہیں نا ان، اگر، اگر اللہ چاہے تو ان مطلب اگر. کنتم، کنتم پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. ان کا مطلب یہاں پر ہوگا ہو. ٹھیک ہے. ان کا ترجمہ ہو جائے گا ہو. کاف واو نون اس کا ترجمہ ہوگا، سوری روٹ لیٹر ہوں گے کاف واو نون. یہ جو ابھی کانا ورڈ آیا تھا نا بالکل وہی ہے. آر کا ترجمہ ہو جائے گا، آر کا. ٹھیک ہے. اور تم مطلب تم ہو، تم ہو. یو آر، یو آر پاسٹ ٹینس ہے، تم ہو. یو آر یہ کن کا ترجمہ ہوگا اور یہ تم کا ترجمہ ہوگا. دو ٹکڑوں میں ہم نے کر دیا، حالانکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے. کن تم ہو صادقینا. صادق فائل پیٹرن پر آ گیا. ٹھیک ہے. فائل مطلب کام کرنے والا، ڈوئر، کام کرنے والا. صادق مطلب کیا ہو جائے گا؟ صاد دال قاف اگر روٹ لیٹر ہے اور اس کا میننگ ہے سچ، تو صادق کا مطلب کیا ہوگا؟ سچ بولنے والا. اور اینا لگ گیا تو سچ بولنے والے، سچے. ہاں جی بالکل، سچ بولنے والے، سچ بولنے والے، ٹروتھ فل، ٹروتھ فل. ٹھیک ہے. سچ بولنے والے یا سچے، آپ سچے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیا صادق فائل پیٹرن پر آ گیا. اینا پلورل کے لیے آ گیا تو سچ بولنے والا صادق، اور اینا لگ گیا تو سچ بولنے والے پلورل ہو جائے گا. اب یہاں پر دوبارہ سے آیت کو دیکھیں پھر انشاءاللہ ہم اس کو کلو تمام، ہر، اطعامی کھانے، تمام کھانا، تمام ہر کھانا، کانا تھا، حلن حلال، لیے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے.
اللہ سوائے ما جو حرما حرام کیا اسرائیل نے مطلب یعقوب علیہ السلام نے علا پر نفس نفس ہی اس کی نفس پر اپنی جان پر اپنے آپ پر آن اپون ہمسیلف من سے قبل پہلے اس سے پہلے ان کے تنزلا تاو نزلہ نازل کی گئی تورات نازل ہونے سے پہلے جو بھی مطلب انہوں نے حرام کیا تھا اپنی نفس پر وہ کیا تھا، وہ تورات سے پہلے تھا، جو نہیں کھانا چاہتے تھے نہیں کھاتے تھے۔ قل آپ کہہ دیجئے پھر واولف تم سب آتا لے آؤ، کیا لے کر آؤ، بالتوراتی آتی بھی، یہ لاؤ کیسے ہو گیا، پھر واولف تم سب آتا مطلب آنا، لیکن آتی بھی مطلب لانا، ٹھیک ہے، تو تم سب پھر واولف تم سب آتی بھی لے آؤ، تو تم سب لے آؤ، کیا لے کر آ جاؤ، تورات، پھر واؤ تم سب تلو تلاوت کرو، پڑھو ہی ہاں اس کی، پھر تم سب تلاوت کرو اس کی، کس کی، اس تورات کی، ان اگر کن ہو تم سب، تم ہو صادقینا سچے، سچ بولنے والے، یعنی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اگر یہ تورات میں لکھا ہے اسی لیے ہم نے بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اگر اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی کیا کرو، اس کو لے آؤ، تورات کو لے کر آ کر پڑھ کر سنا دو۔ ابھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں اس بات کو، واضح ہو جائے گی انشاءاللہ بات۔ ہم ایک مرتبہ پہلے آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو بات ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہر کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے سوائے جو حرام کیا یعقوب علیہ السلام نے اس کی نفس پر اپنی جان پر، اس سے پہلے کہ وہ نازل کی گئی، وہ کون، تورات نازل کی گئی، تو آپ کو وہ کہنے کی ضرورت نہیں، جب تورات آلریڈی لکھا ہوا ہے تو آپ کو نام لکھا ہوتا تھا تو وہ تم یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، ان کے وہ نازل کی گئی تورات، قل آپ کہہ دیجئے پھر واولف تم سب آتی بھی لے آؤ تورات، پھر واؤ تم سب تلو تلاوت کرو، پڑھو ہاں اس کو پڑھ کے دیکھو، اس کی تلاوت کر کے دیکھو، ان اگر کن ہو تم سب صادقینا سچے، یعنی اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو تم اس کو پڑھ کر دیکھ لو۔ ہر کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے سوائے جو حرام کر لیا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنی نفس پر اپنی جان پر، اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات، آپ کہہ دیجئے تو تم سب لے آؤ تورات کو، پھر تم سب پڑھ کر دیکھو اسے، اگر تم ہو سچے اپنے دعوے میں، اگر تم سچے ہو تو اسے پڑھ کر دیکھ لو۔ یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اب یہود کا جو اعتراض تھا، یہاں پر کیا ہے اس کا پس منظر، کہ یہ آیت اور اس کے بعد جو دو آیتیں آ رہی ہیں اس کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیم میں حرام تھا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعویٰ کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم دین حنیف کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ تورات میں اونٹ کا گوشت حرام کر دیا گیا، دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ تو اللہ رب العزت اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ کچھ بھی حرام نہیں تھا، وہ تو ان کو خود کو ناپسند تھا تو وہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت نہیں پسند تھا تو وہ نہیں کھاتے تھے۔ اب ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی چکن کھاتا ہے تو کوئی مٹن کھاتا ہے، کوئی بیف کھاتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو چکن بالکل نہیں پسند ہوتا تو وہ نہیں کھایا کرتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز حرام کر دی، اللہ نے دین میں ہی حرام کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے یہ بات کیا کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب کر دی کہ یہ کیسے نعوذ باللہ جھوٹے پیروکار ہیں،
یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہی کے خلاف چلتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی کیا کرتے تھے؟ جی وہ نہیں کھایا کرتے تھے یعقوب علیہ السلام۔ تو انہوں نے کیا بولتے ہیں، اس طریقے سے کیا کر دیا، مطلب اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اس طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی کسی طریقے سے ان کو کیا کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق میں، اسلام میں کچھ نہ کچھ مین میخ نکالنی تھی تاکہ لوگ جو ہوں بدزن ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا۔ اس کی ایک وجہ نظر یا بیماری تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا تھا۔ ان کو بیماری، ایسا ہوتا ہے کسی کو کسی چیز سے الرجی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ کو گوشت نہیں کھانا، آپ کو یہ سبزیاں نہیں کھانا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو شاید نظر ہوئی تھی، یا انہوں نے نظر مانی تھی، یا ان کو کوئی بیماری یا الرجی ہوگی، اسی لیے وہ ان کا گوشت اور دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ایسا کچھ بھی تورات میں نہیں لکھا ہوا، اور یہ جو بات تھی تورات بھی نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی، یعقوب علیہ السلام تورات نازل ہونے سے پہلے تھے، نہ کہ بعد میں تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد میں ہی موسیٰ علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی ہے، نہ کہ یعقوب علیہ السلام پر۔ اور یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا تھا، اسی لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ پھر تم کس طرح مذکورہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ اس کے علاوہ تورات میں بعض چیزیں تم یہودیوں پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی، اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئی تو اس کی وجہ تمہارا ظلم اور زیادتی تھی، یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ اب کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، سرکشی کرنے لگ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر اونٹ کی جو چربی ہوتی ہے وہ حرام کر دی، جو مطلب جو ہڈیوں سے لگی ہوئی چربی ہوتی ہے وہ حرام کر دی۔ تو یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، اور اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، جب انسان اللہ کی ناشکری کرنا یا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اپنی نعمتیں ان پر کیا کرتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ظلم اور سرکشی کی وجہ سے تم پر جو چیزیں حرام تھی وہ حرام تھی، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے کیا کہتے ہیں، ہم نے جو آیت پڑھی تھی کہ وہ چیزیں میں تم پر حلال کرنے آیا ہوں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ جب تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے وہ نعمتیں تم سے چھین لی۔ تو کوئی بھی بے مقصد کا اور بے بنیاد جو دعوے جو تم تورات کے اوپر کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام پر کرتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا دیتے ہو، تو اس سے پہلے اپنی کتاب کو خود پڑھ کر دیکھ لو، لے کر آؤ، اس کو پڑھو، تلاوت کرو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ یہاں پر ہماری 2 آیتیں مکمل ہوئیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو دعوے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ جھوٹی باتیں منسوخ کر دیا کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کو ان کی کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنی کتاب پڑھو تو صحیح۔ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے قرات کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، جسٹ ٹو ریڈ، اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے پڑھنا کہ اس کے معنی بھی سمجھے جائیں، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا جائے، اس کی سمجھ بھی رکھی جائے، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے تلو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، ٹو فالو، کسی چیز کو پکڑ کر چلتے رہنا۔ تو مطلب آیت کو پکڑ کر اس کے معنی بھی پکڑے جائیں، اس کو پڑھا جائے تو وہ تلاوت کہلاتی ہے۔ ہم قرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں، نہیں، قرات مطلب پڑھنا، اور تلاوت مطلب معنی کے ساتھ پڑھنا تاکہ وہ بات سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم دونوں آیتیں ریپیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے نا، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے
کہ ہم کوئی بھی بے بنیاد دعوے کرنے سے پہلے کیا کریں، اپنی کتاب کو پڑھ کر دیکھ لیں. ٹھیک ہے. لوگ ایسے ہی دعوے کر دیتے ہیں اور اپنی کتاب کے بارے میں علم تک نہیں رکھتے. اللہ نے فرمایا تلو، تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. اگر تم سچے ہو اپنے دعووں میں تو اپنے دعویٰ کرنے سے پہلے کیا کر لو، اس کا علم حاصل کر لو، اس کو جان لو. ٹھیک ہے. اور یہ تو آیت بہت پیاری ہے، ہو سکے تو اس کو ریڈ لرن کر لیجئے. یہ اٹس ناٹ کمپلسری، یہ دعا نہیں ہے، لیکن ایک کہیں کوٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ آیت یاد رکھیں، کہ تاکہ ہم جب نیکی کا اعلیٰ معیار چاہتے ہیں، اگر بلند درجہ ہائیسٹ رینک چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں، جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. ٹھیک ہے. چلیں. لن ہرگز نہیں تھا تم واؤل سب نالا پہنچ سکتے، پا سکتے، البرا نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تا تم واؤل سب نفع کا انفاق کر دو، خرچ کر دو، من سے ما جو، اس سے جو تا تم واؤل سب حبا محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، اور ما جو تا تم واؤل سب نفع کا انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، من سے شیئن کسی چیز میں سے بھی، پھر انا بے شک اللہ بھی کو ہی اس کو علیم جاننے والا ہے. ہرگز نہیں تم سب پا سکو گے نیکی کو یہاں تک کہ تم سب خرچ کر دو اس میں سے جو تم سب پسند کرتے ہو، اور جو کچھ بھی تم سب خرچ کرو گے کسی چیز میں سے بھی تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 93. کلو، ہر طعامین کھانا، ہر کھانا کانا تھا، ہلن حلال لیے، بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ سوائے ما جو حرم حرام کیا اسرائیل نے، علا پر نفس، یعقوب علیہ السلام نے، علا پر نفس ہی، اس کی نفس پر، اپنی جان پر، من سے قبل پہلے سے، اس سے پہلے سے، ان کے تاو نزلہ نازل کی گئی، التورات تورات. قل، آپ کہہ دیجئے، پھر واؤ تم سب آتا بھی لے آؤ، التوراتی تورات، پھر واؤ تم سب تلو تلاوت کرو، پڑھو ہاں اس کو، ان اگر کن ہو تم سب صادقینہ سچے. ہر کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، سوائے جو حرام کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر، اپنی جان پر، اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات. آپ کہہ دیجئے تو تم سب لے آؤ تورات کو اور تم سب پڑھ لو اس کو، اگر تم ہو سچے اپنے دعوے میں. کہ الحمدللہ یہاں ہماری دو آیتیں مکمل ہوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آیتوں کے تعلق سے وہ پوچھ لیجئے، اور کل سے انشاءاللہ